جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں کیسے جاتے ہیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ جنت اور جہنم میں، سورگ اور نرک میں کیسے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ سورگ اور نرک ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچا ہے، سچ اور جھوٹ کا مادہ، اچھائی برائی کا مادہ، اور ایمانداری بے ایمانی کا مادہ، حرام حلال کا مادہ۔ دو راستے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، سچ بول یا جھوٹ بول، سچا بن یا جھوٹا بن، ایماندار بن یا بے ایمان بن، ایماندار بن کر حلال پہ چل یا بے ایمان بن کر حرام پہ چل ہیں۔ اب یہ رچنا ہماری بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے سے اسی رچنا کے آدھار پر قانون بھیجتا ہے، ہر زمانے میں بھیجے ہیں، اور آخری قانون اس دنیا میں آج کے دور میں وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر یہ بات کہی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو اس قرآن کے انوسار اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، اور مرنے کے بعد ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو اس قرآن کے سے الگ ہٹ کر، جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو اب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جس نے جیون دیا اس کا علم تو حاصل کرنا پڑے گا، گیان تو حاصل کرنا پڑے گا، صحیح اور غلط کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے سچائی کی تحقیق کریں، گیان حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا صحیح مقصد پہچان جائیں۔ تو آپ چیک کریں، قرآن مجید کے اندر سنسار کے سچے مالک نے اپنی انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سارے آدیش دیے ہیں۔ انسان کو انسان بنایا ہے، اس کے اندر انسانیت رکھی ہے جو ایشوری رچنا ہے۔ اس انسانیت پر چلنے کا نام اسلام ہے، انسان کو انسانیت پر چلانے کا نام اسلام ہے۔ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک کہ وہ اچھا انسان نہ بن جائے۔ پہلے اچھا انسان بنے تب مسلمان بنے گا۔ تو قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کی رچنا کے آدھار پر انسانیت پر چلانے کے لیے آدیش دیے ہیں، حرام حلال، اچھائی پر چل برائی سے بچ۔ تو قرآن مجید پوری طرح سے انسان کو برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے، تاکہ اس کے دوارا انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرے۔ تو انسان کے زندگی جینے کے دو ہی طریقے بنائے ہیں بنانے والے مالک نے، اچھائی پر چل یا برائی پر چل، سچ بول یا جھوٹ بول، ایماندار بن یا بے ایمان بن، حلال پہ چل یا حرام پہ چل۔ جیون کا سمے دے دیا ہے اور انسان کا ٹیسٹ لیا ہے، پریکشا لی ہے، انٹرویو لیا ہے، امتحان لیا ہے۔ جس کو جیسا جیون کا سمے دیا ہے اس کا ویسا ہی امتحان لیا ہے۔ اب ان دو راستوں کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد۔ اچھائی پر چل کر جو انسان اللہ کا احسان مان کر اور اللہ کے حکموں پر چل کر قرآن کے دوارا اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر جائے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اپنے سچے بنانے والے مالک کو راضی کر کے جائے گا، وہ مرنے کے بعد سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ اور جو انسان قرآن مجید سے ہٹ کر اپنی منمانی کر کر اور حرام پہ چل کر اللہ کو ناراض کر کے مر جائے گا۔ مرنا سب کو ہے، موت سب کو آ رہی ہے، یاد رکھیں، نہ اچھا بچے گا نہ برا بچے گا، موت سب کو آئے گی۔ جو ایمان لے کے مرا، جو ایماندار بن کے مرا، اللہ کو راضی کر کے مرا، وہ تو کامیاب ہے، اور جو ایمان سے رہ گیا وہ تباہ اور برباد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مرا وہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا، تباہی کا جیون پائے گا۔ تو بھئی میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کا علم حاصل کرو، ایشور کا گیان حاصل کرو۔ اب دیکھیے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آگیا کا پالن کرنا، جو اس نے آدیش دیے ہیں، جو اس نے حکم دیا ہے۔ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے آدیشوں پر، اسلام پر عمل کرنے سے مسلمان بنتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا آدیش ہے کہ علم حاصل کر، میری دی ہوئی عقل، میں نے تجھے عقل دی ہے، اس عقل سے میرا علم حاصل کر جو کہ تجھے برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے، اور تجھے میں نے انسان بنایا ہے انسانیت پر چلاتا ہے۔ تو اللہ کی ہدایت جب ملے گی، اللہ تعالیٰ سچا راستہ جب دکھائے گا، جب ہم اس کے حکموں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور ان کے دوارا جیون جئیں گے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، اور پھر تمہیں وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، لیکن جانکاری کچھ نہیں ہے، علم کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس دھرتی پر گمراہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا صحیح علم حاصل نہیں کرتے، سچائی کی حقیقت تک نہیں پہنچتے، سچائی کی تحقیق نہیں کرتے، دلیل کے اعتبار سے سچائی کی کھوج کر کے حقیقت تک نہیں پہنچتے، اور دنیا پرستی میں لین رہتے ہیں۔ کسی نے نماز پڑھانے کا علم سیکھ لیا ہے، بس وہ اپنا نماز پڑھا رہا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے دھندا بنا رکھا ہے کہ بھئی میرا تو نماز پڑھانے کا کام ہے، بس میں تو نماز ہی پڑھاؤں گا، اور اس سے آگے اللہ کے حکموں کو، اللہ کی پہچان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جب انسان اللہ کا علم حاصل نہیں کرے گا، حقیقت کو نہیں جانے گا، تو پھر وہ گمراہ ہی رہے گا، اللہ کی ہدایت نہیں ملے گی اس کو۔ اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اللہ کے لیے کھوج کرتا ہے، اللہ کی کھوج کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، سچائی کی حقیقت تک پہنچنے کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو زیادہ تر مسلمان آپ کو ایسے ہی ملیں گے جن کو ٹھیک سے اللہ کی پہچان نہیں ہے، توحید کا پتہ نہیں ہے، شرک کا مطلب نہیں پتہ، شرک سے بچنا چاہیے۔ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، دکھنے میں تو لگ رہے ہیں مسلمان، لیکن اندر سے ایمان سے خالی ہیں۔ ہمارا یہی زیادہ تر یہی حال ہے ہمارا دنیا میں، اسی لیے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، کتاب کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے، قرآن کو کثرت سے پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ایک حرف کا بھی مطلب پتہ نہیں ہوتا، بنا سمجھے پڑھتے رہتے ہیں۔ دکھنے میں لگ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے ایمان سے خالی ہے، کیونکہ ہمیں جب علم ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے ملے گا؟ ہم نے اللہ کی کھوج ہی نہ کری، اللہ کی کتاب کو بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں، تو جو ہے ہمیں علم حاصل نہیں کیا سمجھ کے ہم نے اپنی بھاشا میں، تو اللہ کی ہدایت کہاں سے ملے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ سچا راستہ کیسے دکھائے گا پھر؟ لیکن یاد رکھیں، دھرتی پہ جتنے بھی انسان ہیں، سب کی آتما، سب کی روح جانتی ہے کہ ہم اپنے مالک سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے، تیری ہی پوجا کریں گے، تیری ہی بھکتی کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، سب وعدہ کر کے آئے ہیں، سب جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اللہ کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتے، اللہ کے لیے محنت نہیں کرتے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، دنیا پرستی میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں ہے بھئی ایسا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، وہ اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، ایمان والوں کو اور بغیر ایمان والوں کو چھانٹ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، چھانٹ میں ایمان والے بہت کم ہیں جو سچائی پر چلنے والے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں۔ ارے میرے بھائی، ذرا زندگی کی حقیقت پہ غور تو کرو۔ میں ہنسنا چاہتا ہوں، مجھے وہ رلا دیتا ہے، میں سکھ چاہتا ہوں، مجھے وہ دکھوں میں گھیر دیتا ہے، میں جینا چاہتا ہوں، وہ مجھے مار دیتا ہے۔ کوئی تو میرا مالک ہے جو میرے اوپر اس کی بادشاہت چل رہی ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کے سامنے کر رکھے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، حرام پہ چل یا حلال پہ چل، اور دونوں راستے اونچے پہاڑ کی طرح صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں ہر انسان کو۔ ہر انسان کو پتہ ہے سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان کیوں نہ ہو، برائی پہ چلنے والا کیوں نہ ہو، جھوٹ بولنے والا کیوں نہ ہو، اس کی انترآتما جانتی ہے کہ جھوٹ بولنا، برائی پہ چلنا غلط ہے، وہ غلط سمجھتا ہے۔ دیکھو، چھوٹے چھوٹے راستے اگر ہوں تو وہ جنگل جھاڑی میں جا کے چھپ جائیں، کدھر کو گیا تو اس کو پتہ نہ چلے گی۔ بھائی دو راستے ہمیں دکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور پھر آگے جا کے وہ راستے غائب ہو گئے، پتہ نہ کدھر کو گئے ہیں وہ راستے جنگل جھاڑی میں۔ لیکن دو راستے پہاڑ کی طرح کھڑے ہوں اونچے، اور وہ دور سے ہی دکھائی دے رہے ہوں سب کو، تو سچ اور جھوٹ بھی اللہ نے صاف صاف ہر انسان کو دکھا دیا ہے، اچھائی برائی دکھا دیا ہے، اور سچ کو اور جھوٹ کو جتلا دیا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، اچھا ہے، اور جھوٹ بولنا برا ہے، تاکہ مرنے کے بعد اللہ نے اپنی رچنا میں انسان کے اندر یہ بات رچ دی ہے، تاکہ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا
غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر موت کے بعد سب سے حساب لے گا، اور اچھے کو اچھا بدلہ دے گا سورگ میں۔ اچھے کو اچھا بدلہ دینے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، اس جگہ کا نام سورگ ہے، اور برے کو برا بدلہ دینے کے لیے بری جگہ چاہیے، تو اس جگہ کا نام نرک ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، دھوکے سے باہر نکلیں کہ دنیا میں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو، نرک کو گناہ کے مزے سے، حرام سے گھیر دیا ہے، اور جنت کو سچائی پر چلنے کے حلال دکھوں سے گھیر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے حلال، سچ، اچھائی کا راستہ بھی کھول رکھا ہے، حلال کا راستہ بھی کھول رکھا ہے، اور حرام، جھوٹ، برائی، مکاری کا راستہ بھی کھول رکھا ہے، حرام کا راستہ بھی کھول رکھا ہے، اور دونوں راستوں پر چلنے کی چھوٹ دی ہے، اس کو فری ول دیا ہے، ہمیں اپنے من کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ باقی ہمارے شریر کے روئیں روئیں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، یاد رکھیں، بس ہمیں اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ امتحان لیا جائے، اور موت تک چھوٹ دے دیے کہ جو دنیا میں جا کر میری قدر کرے گا، میرا احسان مانے گا، مجھے راضی کرے گا میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو قرآن کے اندر بتائی گئی ہے، تو میں اسے ہمیشہ کی زندگی کا انعام دوں گا جنت میں، سورگ میں، اور جو مجھے ناراض کر کے آئے گا، حرام پہ چل کے آئے گا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ اب بھئی ہم دیکھیں حرام کا مزہ کیا ہے، حرام کا مزہ کیا ہے۔ اب دیکھو ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر لگ بھگ اللہ تعالیٰ نے سیکس کی خواہش رکھی ہے، ہم بستری کی سمبھوگ کی خواہش رکھی ہے۔ اب انسان اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی سیکس کی خواہش کسی دوسری عورت سے کرے، وہ سوچے کہ بھئی میرا من بھر گیا اپنی بیوی سے، تو وہ دوسری عورت کی طرف دیکھے گندی نگاہ سے، اور اس کے اندر دوسری عورت کے پریتی غلط خیال آئیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں غلط خیال کیوں آ رہے ہیں، تاکہ انسان کا ٹیسٹ لیا جائے کہ یہ حرام پہ چلتا ہے یہ حلال پہ چلتا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے یہ جو سیکس کی خواہش ہمارے اندر رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ بتایا ہے۔ حلال راستہ کیا ہے کہ پہلے شادی کر ہیں، اور جو اللہ کے نام پہ جو عورت تیرے لیے حلال ہو ہیں، عورت اللہ کے نام پہ حلال ہے مرد کے لیے، اور مرد عورت کے لیے حلال ہے اللہ کے نام پر، تو شادی کر کے جو حلال طریقہ ہے اس سے اپنی خواہش کو پوری کرو حلال طریقے سے۔ اب انسان کے من میں غلط خیال آتے ہیں دوسری عورت کو دیکھنے کے، جب دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں مطلب بچتا ہے کہ نہیں بچتا حرام سے ہیں۔ اگر وہ نہیں بچتا تو اسے حرام کا، پھر جو پرائی عورت سے جنا کرتا ہے، بلاತ್کار کرتا ہے، تو اسے اس بلاತ್کار میں مزہ آتا ہے، تو ہے غلط، ہے تو وہ گناہ، ہے تو وہ حرام، لیکن اسے حرام کا مزہ آیا۔ بس اسی مزے سے اللہ نے جہنم کو گھیر دیا ہے، نرک کی آگ سے گھیر دیا ہے۔ جو غلط کام کرے گا، حرام کام کرے گا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ نرک کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کے مزے سے گھیر دیا ہے۔ اب دیکھو نا، ہر انسان کے من میں جب برا کام کرنے سے پہلے خیال آتے ہیں کہ برا کام مت کرے، ایک آتا ہے کر ہیں، یہ ٹیسٹ ہے دونوں۔ اب ایک طرف سے خیال آ رہا ہے کہ برا کام کر، ایک طرف سے آ رہا ہے کہ مت کر، انسان کا دل جو ہے گھبرا رہا ہے، اور جو ہے شریر جو ہے دل گھبرا رہا ہے، اور دماغ کے اندر بے چینی پیدا کر دی قدرت نے ہیں۔ تو اس میں قدرت کا سنکیت ہے، جب برا کام کی طرف بڑھتا ہے انسان، سوچتا ہے، تو اس کے دل میں قدرت بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جب اچھا کام کرتا ہے سکون پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ قدرت نے اندرونی طور پر ہمیں جیون جینے کا طریقہ سکھایا، اور اسی طریقے پر جو اندرونی ہمارے اندر ہے قرآن اتارا، اور قرآن میں آدیش بتائے، حلال پہ چل، حرام سے بچ۔ تو نرک کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کے مزے سے، پاپ کے مزے سے گھیر دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں لوگوں کو جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں لوگ چگلی، غیبت، اس کی برائی اس سے، اس کی برائی اس سے، اور لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اس گناہ کا، اور جانتے سب ہیں کہ غلط کام غلط ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ تو جان کر بھی نہیں مانتے تو اس کا مطلب گھمنڈ کیا، اللہ کے سامنے نہ جھکے، برائی پر چلے ہیں، اچھائی پر نہ چلے، تو اسی لیے لوگ نرک کی آگ میں جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی رچنا میں اللہ نے دو پرکار کی رچنا بنائی ہے ہماری، ایک ہمارے اندر اکڑنے کا مادہ رکھا ہے، اور ایک جھکنے کا مادہ رکھا ہے۔ یاد رکھیں، ساری برائی اکڑنے سے پیدا ہوتی ہیں، گھمنڈ سے پیدا ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ اور انسان
گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا ہے، اگر یہ گھمنڈ کرے گا تو اللہ اس کو تباہ کر دے گا، کیونکہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے جو موت سے پوتر ہے، جو انسانی شریر سے پوتر ہے، جس سے انسان پیدا ہوا ہے نطفے سے، ویریے سے، اس سے پوتر ہے۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ویریے سے ہم انسانوں کو بناتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے یہی بات فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالن ہار ہوں۔ تو یاد رکھیں، اللہ نے اعلان کر دیا کہ مجھے اپنی تعریف پسند ہے، جو میری تعریف پر راضی ہوگا اور میری تعریف کے گیت گائے گا، دنیا میں گن گائے گا، تو میں اسی کو اپنا سچا راستہ دکھاؤں گا اور اپنے قریب کروں گا۔ تو یاد رکھیں، ساری برائیاں گھمنڈ میں سے، اکڑ میں سے نکلتی ہیں۔ جو انسان اکڑے گا وہ فسادی پھیلائے گا، برے کام ہی کرے گا، اور اکڑنے والے کی اکڑ، گھمنڈ، نرک کی آگ میں ختم ہوگا۔ اور جو انسان جھکے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، تو ساری بھلائیاں جھکنے سے نکلتی ہیں۔ جو انسان جھکے گا وہ اچھا کام کرے گا، برا کام انسان اکڑ کے ہی کرتا ہے، گھمنڈ میں ہی کرتا ہے، اور اچھا کام انسان جھک کر ہی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ دو مادے رکھے تاکہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے اور میری رچنا کے آدھار پر اچھے کام کر کے مجھے راضی کر کے مرنے کے بعد آئے اور سورگ میں ہمیشہ کا انعام پائے۔ تو بھئی، جو انسان جیون کا مقصد جاننے کی کھوج میں نکلتا ہے، اپنے مالک کو پہچاننے کی کھوج میں نکلتا ہے اور کھوج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچا راستہ دکھاتا ہے، اس کو اپنی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جس کو سچا راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کا چمتکار محسوس کر لیتا ہے۔ ایمان کوئی دکھنے کی چیز نہیں ہے، ایمان محسوس کرنے کی چیز ہے۔ جیسے ہم اللہ کو محسوس کرتے ہیں، اللہ دیکھتا نہیں ہے ہمیں آنکھوں سے، اسی پرکار ہم ایمان کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، محسوس کر سکتے ہیں اپنے اندر۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے تو بندہ اسے محسوس کر لیتا ہے، ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، پھر وہ آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ مر کر آخرت میں جانے کو بےتاب ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں کہ مان لو مثال کے طور پر میں یہاں رہ رہا ہوں اور میں کہیں ودیش کے لیے محنت کروں، میں وہاں پر جو ہے یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کروں، اور میں وہاں پر رہ کر جو ہے یہاں کما رہا ہوں، وہاں بینک بیلنس بنا رہا ہوں، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، زمین جائیداد سب کچھ میں وہاں خرید رہا ہوں، یہاں محنت کر رہا ہوں اور وہاں خرید رہا ہوں۔ آپ سمجھیں بات کو؟ جیسے بہت سے لوگ جاتے ہیں ودیش کام کرنے کے لیے، سعودی عرب ہے اور جاتے ہیں لوگ، تو وہاں پر لوگ کماتے ہیں، وہاں پر تیاری کرتے ہیں، اور یہاں ہندوستان میں لوگ جو ہیں بینک بیلنس بنا رہے ہیں، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، زمین جائیداد۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، جہاں انسان جہاں کی تیاری کر رہا ہے اس کا من وہیں جانے کو کرے گا، جہاں کے لیے ساری محنتیں اس کی خراب ہو رہی ہیں، ساری صلاحیتیں خراب ہو رہی ہیں، لگ رہی ہیں، تو وہیں کے لیے انسان جانے کو اتاولا ہوگا۔ تو آپ نے ساری تیاری، محنت آپ یہاں کر رہے ہیں اور تیاری وہاں کی کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی ذرا سا بھی اشارہ کرے گا نا بھی جاؤ یہاں سے، تو آپ کو جانے میں تکلیف نہ ہوگی، کیونکہ آپ وہاں کے لیے ساری تیاری وہاں کے لیے پہلے ہی کر رہے ہیں۔ تو جب آپ سے کوئی جانے کے لیے کہے گا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، بے چین نہیں ہوں گے، کیونکہ ودیش میں آپ نے رہ کر کے اور اپنے یہاں کی تیاری کر رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں، جس انسان نے اپنا دل دنیا کی ہر چیز سے ہٹا کر، دنیا کی ہر چیز کی محبت نکال کر ایک اللہ کی محبت دل میں بسا لی ہو، جس انسان نے دنیا کی ہر چیز سے اپنا دل ہٹا کر ایک اللہ کو دے دیا ہو، ہاں، اور وہ دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر رہا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہو، وہاں محل بنا رہا ہو اپنے اعمال سے، اپنے اچھے کرموں سے، وہاں محل بنا رہا ہو، وہاں باغات بنا رہا ہو، وہاں پھلواڑی بنا رہا ہو، اپنے لیے تیاری کر رہا ہو، حوریں بن رہی ہوں اس کے اچھے کرموں سے، تو ایمانداری سے بتاؤ کہ اس کا دنیا میں پھر یہاں دل کیسے لگے گا؟ اس کے لیے دنیا قید خانہ بن جائے گی، وہ تو جو ہے اس کے لیے موت محبوب ہوگی، موت خوشی کی چیز ہوگی کہ جلدی سے اللہ کا بلاوا آئے اور میں یہاں سے خوشی خوشی جانے کو تیار ہو جاؤں، وہاں جانے کے لیے جہاں کی میں تیاری یہاں دنیا میں رہ کر کر رہا ہوں۔ تو جو میں نے اپنے اچھے کرم آگے بھیجے ہیں اللہ کے یہاں، اس کے مجھے اچھا پھل میرے لیے ملنے کو تیار ہے، بہترین
محل ہے، جنت ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہاں پانی کی نہریں، باغات، حوریں، سونے چاندی کے محل۔ تو یاد رکھیں جو انسان تیاری کر رہا ہے موت کے بعد کی زندگی کی ہاں، تو وہ ایمان والا سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کی حاکمیت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جنگ میں کافر کے سامنے ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں، وہ ڈرتا نہیں ہے موت سے، کیونکہ اس نے آخرت کی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رکھی ہے، جہاں مرنے کے بعد انسان پہنچتا ہے۔ تو یاد رکھیں برے لوگ برائی کو زندہ کرنے کے لیے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور اچھے لوگ، ایمان والے لوگ ایمانداری کو قائم کرنے کے لیے، اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ برے لوگ جنگ میں مرتے ہیں تو وہ نرک کی آگ میں جاتے ہیں، اور اچھے لوگ جب اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور مرتے ہیں تو وہ مرنے کے بعد سورگ میں جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اسلام دھرم میں پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم برائی کو پیار محبت سے، ظلم جاستی کو، ظلم کرنے والوں کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ جب پیار محبت سے سمجھانے کے سارے راستے بند ہو جائیں اور ظالم ظلم سے باز نہ آئیں، تب دھرم یدھ کرو، تاکہ دھرتی پہ سے فساد کو، برائی کو مٹا سکو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم معصوم لوگوں کی ہتیا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اس کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں، دھرم کے نام پہ دھندا کر رکھا ہے، فساد پھیلاتے ہیں، اور سچائی پر چلنے والے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو جب ظلم سر سے اوپر اتر جائے، ظالموں کو سمجھا رہے ہیں بھائی غلط کام مت کرو، برا کام مت کرو، اللہ کا حکم ہے، جس مالک ہے ہمارا دیکھ رہا ہے اوپر سے، اپنی رچنا کے اعتبار سے وہ حساب لے گا، تمہارا امتحان چل رہا ہے، موت کے بعد دوسری زندگی ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، ارے ہمیشہ کی ناکامی ہے موت کے بعد۔ انہیں سمجھاتے ہیں مگر وہ ظلم سے باز نہیں آتے۔ جب پیار محبت سے سمجھانے کے سارے راستے بند ہو جائیں، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب پوتر دھرم یدھ کرو، اب ظالموں کو مٹاؤ، دھرتی کو ظلم سے پاک کرو، برائی کی گندگی سے پاک کرو۔ اسی میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ کون اچھائی پر چلتا ہے اور کون برائی پر چلتا ہے۔ اسی تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات بنی ہوئی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں، کائنات چل رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں، کیونکہ وہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے اور بندوں کا امتحان لے رہا ہے، کون سچائی پہ چل کے مرتا ہے اور کون برائی پر چل کر مرتا ہے۔ تو بھئی ایک قوم تھی پرانے زمانے میں، اور وہ قوم کا ایک پولیٹیشن جو راجنیتی قانون تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہوں کا دور تھا کہ وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے تھے، اور 1 سال کے بعد اس بادشاہ کو جنجیروں میں جکڑ کر ایک خطرناک جنگل تھا، ایک ہی جنگل تھا، وہاں پر پھینک کیا کرتے تھے، اور اس کو جانور کھا لیا کرتے تھے، اور پھر رستے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ جو پہلا آدمی یہاں سے گزرے گا اس کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور پھر اسے بادشاہ بنا لیتے، پھر اپنے اسے تخت پہ لا کے بٹھا دیتے تھے بادشاہی کی کرسی پر، اور پھر 1 سال وہ بادشاہت کرتا، پھر اسے 1 سال کے بعد جو ہے جنجیروں میں جکڑتے اور اسے پھینک آتے، پھر نیا بادشاہ بناتے۔ تو اسی پرکار سے جو ہے ہم دیکھیں کہ جو ہے تو یہ قانون خود پبلک نے بنایا تھا کہ جتنا انسان پرانا ہوتا ہے وہ اتنی مکاری کرتا ہے، پھر کیا کرو کہ 1 سال کے لیے بادشاہ بناؤ اور اس کے بعد اسے پھینک آؤ اور پھر دوسرا بادشاہ بنا دو، تو وہ نیا جو آئے گا وہ ہم پہ ظلم نہ کرے گا، اسے یہاں کے زیادہ قاعدے قانون معلوم نہیں ہوں گے، تو نیا انسان ہوگا تو وہ ظلم نہیں کرے گا، اپنے مزے میں مست رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسے جو ہے پھینک آؤ، پھر نیا بنا لو۔ تو وہ ایک بادشاہ کو پھینک کر کے رستے میں بیٹھ گئے، ایک آدمی پہلا آدمی وہاں سے گزرا، اس کو پکڑ لیا، اس کو سواگت کیا، گلے میں مار ڈالی اور اس کو بڑی عزت اور سمان دیا۔ وہ اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، کہ بھائی آپ ہمارے بادشاہ ہیں، کہ بھائی بادشاہ کیوں ہوں میں تمہارا، کہ بھائی ہمارا یہ نیم قانون ہے کہ جو بھی یہاں سے گزرے گا ہم پہلا بادشاہ مان لیتے ہیں اس کو، جو پہلا آدمی گزرتا ہے یہاں سے۔ تو بھائی انہوں نے کہا کہ پہلی بار اس آدمی نے عقل لگائی، ورنہ جتنے بھی لوگ ملے کسی نے بادشاہ ہونے سے انکار نہ کیا، خوشی خوشی چلا گیا، اور خوشی خوشی جو ہے 1 سال اس کا مزے میں گزرا وہاں پر بادشاہ کی کرسی پر، اور لیکن وہ اپنے انجام کو بھول جاتا کہ 1 سال کے بعد جنجیروں میں جکڑ کر مجھے لوگ لے جائیں گے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے عقل لگائی، غور کیا، انہوں نے کہا بھائی مجھے بادشاہت کا گیان نہیں ہے، میں تو ایک بزنس مین آدمی ہوں، مجھے تو بزنس کا پتہ ہے، میں بادشاہی کرسی پہ بیٹھ کر کیا حکم دوں گا آپ کو۔ اس نے کہا بھائی پبلک نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کو بادشاہ ہمارا بننا پڑے گا، اور انجام بھی سن لو، کبھی پھر بعد میں کہو آپ کے بتایا نہیں تھا۔ 1 سال تک ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے، اور اس کے بعد جنجیروں میں آپ کو جکڑ کر، اور دیکھو ادھر جنگل ہے جہاں پر جانور رہتے ہیں خطرناک، شیر، چیتا، بھیڑیا، وہاں پر آپ کو پھینک جائیں گے، جانور آپ کو کھا جائیں گے، انجام بھی سن لو۔
ہم آپ کو کھول رہے ہیں آپ کے سامنے بات۔ اس نے کہا کہ بھائی اتنا بھینکر انجام ہے تو میں نہیں بس بننا بادشاہ بالکل بھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ تو آپ کو بننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھی میں تو پھنس گیا ہیں۔ انہوں نے عقل لگائی پھر دوبارہ سے۔ اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ، میں بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر جو حکم دوں گا آپ مانو گے اس کو؟ اگر نہیں مانو گے پھر مجھے بادشاہ کیوں بنا رہے ہو پھر آپ؟ اگر میرا حکم تم بادشاہی کرسی پر جو ہے میرے بیٹھنے کے بعد میرا حکم نہیں مانو گے تو پھر مجھے بادشاہ بنانے سے فائدہ کیا ہے؟ تو پبلک نے کہا کہ بالکل ہم بالکل آپ کی بات مانیں گے، بادشاہ ہم آپ کو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ کی بات مانی جائے۔ کہ مانو گے پکا کہ ہاں، کہ پھر تو مجھے لے چلو۔ اس کو لوگ لے گئے اور جا کے بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ یاد رکھیں کہ پہلا انسان تھا جس نے عقل کا صحیح استعمال کیا، وہ بے چین رہا، اس نے بادشاہی کرسی پر ایس موج نہ کری، اس نے عقل لگائی اور اس نے سب سے پہلا حکم دیا کرسی پہ بیٹھ کر کہ جہاں آپ جانوروں کو، جہاں آپ بادشاہ کو پھینک کے آتے ہو جنجیر میں جکڑ کر، اس جنگل کی جھاڑیاں اور پیڑ اور سب چیز، جھاڑی کانٹے سب کاٹ دو جا کر کے۔ سینا کو بھیج دیا وہاں پر اور سب وہاں سے کٹوا دیا۔ اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ جتنے جانور ہیں وہاں پر سب کو قتل کر دو، سب کو مار دو، سب کو مروا دیا۔ پھر حکم دیا کہ وہاں پر ایک بڑا سا خوبصورت محل بناؤ۔ وہاں پر بڑا سا خوبصورت محل بنایا۔ تو محل بنانے کے بعد پھلواڑی، پھل کے جو ہے پیڑ لگائے اور بہترین پارک بنائے، بڑا اچھا اس نے جو ہے وہاں پر تیاری کری۔ یعنی کہ 1 سال وہ اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کہ بھائی مجھے 1 سال کے لیے انہوں نے بادشاہ بنایا ہے، ہاں تو میرا انجام کیا ہونے والا ہے 1 سال کے بعد، تو وہ چین سے نہ بیٹھا، وہ بادشاہت کے مزے میں بھٹکا نہیں، بادشاہت کے مزے میں گم نہ ہوا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اس دنیا کے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور اس کو دی تھی 1 سال کی چھوٹ، اور ہمیں جیون کا کچھ سمے دے دیا ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، جس کو جیسے سمے دیا ہے اس کا ویسے ہی امتحان لیا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم اچھائی پہ چلیں، برائی سے بچیں، اس کے حکموں پہ چلیں، اسے راضی کریں، اور ہم اس دنیا میں رہ کر بے چین رہیں کہ ہمیں موت کے بعد اپنے مالک کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم اسے بھول گئے، اگر ہم دنیا کے مزے میں پھنس گئے تو موت کے بعد یاد رکھیں فرشتے برے انسان کو جنجیروں میں جکڑ کر ہاں نرک کی آگ میں لے جائیں گے۔ یاد رکھنا اس چیز کو۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو غور کیا کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے ہمیں اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے، کچھ سمے دے دیا ہے اور ہم اس کو راضی کرنے میں لگ گئے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے میں لگ گئے، اپنے اچھے کرم کے لشکر بھیج کر کے وہاں پر محل بناتے رہے جیسے اس نے بنائے تھے۔ وہ 1 سال بادشاہت کی کرسی پر چین سے نہ بیٹھا اور وہ انجام کو آگے رکھتے ہوئے تیاری کرتا رہا، اور پھر 1 سال جب اس نے تیاری وہاں پر کر لی، جنگل کو اس نے چمن کر دیا، 1 سال کا جب ٹائم پورا ہوا تو پھر وہ زنجیر لے کے آ گئے قوم کے لوگ، پبلک۔ جب وہ آئے تو جو اور بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ 1 سال پورے مزے کرتے تھے، اور جب زنجیر لے کے آتا وہ دیکھتے تھے قوم کو کہ زنجیر لے کے آ رہی ہے، میرا سمے پورا ہو گیا، تو اس کے اندر بے چینی، پریشانی پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ پہلا انسان تھا جس نے 1 سال چین سے نہ بیٹھا، وہاں کی تیاری کرتا رہا، جنگل جھاڑیاں سب کٹوا دی، محل بنوا دیے، سب کچھ کروا دیا۔ اب وہ جب زنجیر لے کے آئے تو یہ بالکل بے چین نہ ہوا، بالکل پریشان نہ ہوا۔ جب وہ پکڑنے لگے تو ان سے کیا کہا، ارے بھائی تم کیوں مجھے پکڑ رہے ہو، میں تو وہاں جانے کو خود تیار ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں 1 سال چین سے نہ بیٹھا، وہاں کی تیاری کرتا رہا جہاں تم مجھے لے جانے والے ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی انجام کی پرواہ کریں۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے مر گئے تو موت کے فرشتے بھینکر شکل میں آئیں گے اور ہمیں زنجیروں سے باندھ کر لے جائیں گے نرک کی آگ میں، جہاں ہمیں سزا ملے گی۔ اس لیے اچھے کرم کر کے اس نرک کو جنت بنا لو، سورگ بنا لو۔ اپنے آپ کو اس دنیا میں آزاد مت سمجھو، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، یہ آنکھ، ناک، کان، گندے پانی قطرے سے، ویریے سے ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ماں کے پیٹ میں۔ ہمارا بنانے والا ایک مالک ہے، دنیا چلانے والا ایک مالک ہے، جو ہمارا امتحان لینے کے لیے، کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے اور آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا جو انکار کرتے ہیں، اپنی منمانی سے دنیا میں جیون جی رہے ہیں، انہیں کافر کہا گیا ہے اسلام میں۔ اللہ کا انکار کرنے والے، سچائی اپنے سچے بنانے والے مالک کا انکار کرنے والے، اس کی سچائی کا انکار کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافر
آزادی میں جیون گزار رہے ہیں دنیا کے اندر، ظلم جاستی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، موب لنچنگ کر رہے ہیں، دھرم کے نام پہ دھندا کر رہے ہیں، دھرم کے نام پہ قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، جو ہم چاہیں کرتے پھریں، اسی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ کے انجام کو، ہتھ گڑی کے انجام کو، جنجیروں میں کسنے کے انجام کو بھلائے پھر رہے ہیں، اور جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں۔ موت سب کی آئے گی، جو اللہ کو راضی کر کے مرا اس کی بھی موت آئے گی، جو اللہ کو ناراض کر کے مرا اس کی بھی موت آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، مومن کو اللہ تعالیٰ ایک نور دیتا ہے، اسے روشنی میں لے آتا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں لے آتا ہے، سچائی کے ہوش میں لے آتا ہے، دنیا کا دھوکہ اس کا ہٹا دیتا ہے۔ تو مومن ایماندار، ایمان والا پہلے ہی آخرت، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیتا ہے، وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، ایمان کا مزہ چکھ کر جان لیتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کو، اسی لیے وہ سچائی پر چل کر اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، اور کافر، اللہ کا انکار کرنے والے، دنیا میں منمانی کرنے والے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک کی طرف سے اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، بندوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، سچے اور جھوٹوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، اچھے اور بروں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ امتحان وہ لے رہا ہے ہمارا، ہمیں اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور دو راستے دے دیے ہیں، اور دونوں پہ فری ول دیا ہے، کوئی سے راستے پہ بھی چل، کوئی سے راستے پہ بھی چل کے مر، جیسے کرم کر کے آئے گا، مرنے کے بعد ویسے ہی اپنا انجام پائے گا، اچھائی کا انجام اچھا پائے گا، اور برائی کا انجام برا پائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات کو سنسار کے مالک نے دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بھر رکھا ہے، تاکہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے، جیون کے مقصد پہ غور کرے کہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، کہ میرے بندے، سارا جہان بنایا میں نے تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہٰذا تو دنیا میں جا کر میری عبادت کر، میری پوجا کر، اور میرے حکم پہ چل کے مجھے راضی کر کے، اور میری رچنا پہ چل کر مجھے راضی کر کے مر کے آ، اور جنت میں ہمیشہ کا انعام پا۔ تو یاد رکھیں، جنت میں ایسے ہی لوگ جائیں گے، جو سوال کیا گیا تھا کہ جنت اور جہنم میں کیسے لوگ جائیں گے، جو حلال پہ چلیں گے، حرام سے بچیں گے، اچھائی پر چلیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کا احسان مانیں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اس کا پارٹنر کسی کو نہ بنائیں گے، اللہ کے ادھیکار اللہ کو دیں گے، اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، اور جو فریاد کرنی ہے، جو منوکامنائیں مانگنی ہے، جو مراد مانگنی ہے، وہ اللہ سے مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تو جو لوگ ایسے کرم کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے۔ اب دیکھو نا، آنکھ کھول کر لوگ آج شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ادھیکار اوروں کو دے رہے ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دے رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، کائنات میں آنکھ کھول کے دیکھو، ایک ہستی اس کائنات کو چلا رہی ہے، اگر دو بھی ہوتے تو جھگڑا ہوتا، کائنات چل نہیں پاتی۔ ہر چیز کا کنٹرول، ایک ہستی کا کنٹرول ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز کا کنٹرول ایک ہستی کے قبضے میں ہے، دو کے قبضے میں نہیں ہے۔ جب اللہ ہمیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، کسی کو ساجدار نہیں ٹھہراتا، کسی کو پارٹنر نہیں بناتا، وہ ایک مالک ہے، ہر چیز کو وہی چلا رہا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ جب ایک مالک، ایک شکتی ہے، تو پھر اسی کی بھکتی کیوں نہ کریں بھائی، جو نراکار ہے، جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ نماز میں ہی اس کی ہم سچی بھکتی کر سکتے ہیں، سچی عبادت کر سکتے ہیں اس کی ہم۔ مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، کوئی روپ آکار نہیں ہوتا، تو بھئی اسی کی بھکتی کریں۔ اور جو انسان حرام پہ چلے گا، برائی پہ چلے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا اور اسے ناراض کر کے جائے گا، ایسے ہی لوگ حرام پہ چل کے جائے گا، ایسے ہی لوگ نرک کی آگ میں جاتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی مزے کرنے کو دی ہوتی تو میرے بھائی، اس میں دنیا میں اتنے دکھ کیوں ہوتے؟ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں جھگڑا ہو گیا، وہاں اتنے لوگ مر گئے، وہاں بیماری سے، کبھی بیماری آ جاتی ہے کہ وہاں بیماری سے اتنے لوگ مر گئے، کبھی وہاں بھوکمپ آ گیا کہ وہاں اتنے لوگ مر گئے۔ ارے دنیا میں خطرہ ہی خطرہ ہے بھائی، اور ہے ہی کیا، دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے، اور ہے ہی کیا کہ وہاں پہ باڑھ آ گئی، وہاں اتنے لوگ مر گئے، بیماری پھیل گئی، بیماری میں اتنے لوگ مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، اتنے لوگ مر گئے۔ ہر انسان جو ہے بیماری میں لین ہے، کسی کو، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ملے گی۔
کوئی انسان دنیا میں سکھی نہیں ہے میرے بھائیو، ذرا سوچو، یہ دنیا کا نشہ ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے، انسان حقیقت پہ غور نہیں کرتا۔ ہاں، اس دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا اسے اپنے دھوکے میں گم کر لیتی ہے، اور دنیا کا نشہ ایسا چڑھتا ہے اس کے اوپر، ہاں، کہ ڈبو لیتا ہے اس کو دھوکے میں۔ اب اس جو ہمارا یہ ہوش و حواس دنیا میں ہے، اسی ہوش کا اللہ نے امتحان لیا ہے، پریکشا لیے، اور انسان کے اندر اپنی رچنا کو بنا دیا ہے اور ٹیسٹ لیا ہے اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اس کو بلاتا ہے اپنی طرف۔ جو ڈر گیا، ہاں، جو اللہ کی طرف بڑھا، جس نے ایمان مانگا، کوشش کری، اللہ اس کو ایمان دے دیتا ہے، دنیا کا نشہ ختم کر دیتا ہے، ہاں، دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، سچائی کے اسے ہوش میں لے آتا ہے، اور پھر وہ جگا دیتا ہے اس کو۔ پھر وہ جاگ کر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری پہلے ہی کر لیتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی موت آئے۔ تو میرے بھائیو، غور کرو، دنیا کی اس امتحان کی زندگی کے ایک ایک پل میں بے چینی بھری ہوئی ہے، سکون نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، سورگ کا جیون، جنت کا جیون ایسا ہوگا کہ جنت کے جیون میں ایک ایک پل میں سکون بھرا ہوا ہوگا، شانتی بھری ہوئی ہوگی، چین بھرا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیو، سچائی یہی ہے، چاہے دنیا کے نشے میں تمہیں یہ محسوس نہ ہو، چاہے تمہیں دنیا کے دھوکے کے نشے میں یہ سچائی محسوس نہ ہو، حقیقت یہی ہے کہ یہ جیون کا ایک ایک پل، اس جیون کا ایک ایک پل بے چینی سے، دکھوں سے بھرا ہوا ہے، غموں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کے دماغ میں کتنی ٹینشن ہے، ایک پل کو بھی انسان کو چین نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں دنیا کا جیون مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کو نہیں دیا ہے، بلکہ ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، تمہیں چھانٹنے کے لیے، دکھ تکلیف مصیبت دھکے، ہاں، کھانے کے لیے، ہاں، محنت مشقت کرنے کے لیے دیا ہے، امتحان لینے کے لیے دیا ہے۔ میرے بھائیو، غور کرنے کی بات ہے، قدرت کی اس بات پر کو سمجھو کہ مزے کرنا اور چین کی بنسی بجانا کسے کہتے ہیں۔ جنت میں ایسا جیون ہوگا کہ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا کہ انسان کے دماغ میں دور دور تک کوئی ٹینشن نہ ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، تب انسان مزے میں چین کی بنسی بجائے گا، تو وہ جیون سکون بھرا ہوگا، اس کا ایک ایک پل۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کا دماغ ٹینشنوں سے بھرا ہوا نہ ہو، جسے کسی کے مرنے کا غم نہ ہو۔ ہر گھر میں سے انسان مرتا ہے، ہاں، جس کے دماغ میں ٹینشن نہ بھری ہو، جس کے دماغ میں بے چینی نہ بھری ہو، ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے سچے بنانے والے مالک کو اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا سمجھو۔ اب دیکھو، قرآن مجید سچی کتاب ہے، اس کی کیا پہچان ہے، غور کرو اس پر کہ دیکھو، اس مالک نے ہماری رچنا بنائی ہے اور اس رچنا کے آدھار پر ہی اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ جو ڈرے گا، جو سمجھنا چاہے گا، وہ سمجھ لے گا۔ کیا بات کہ اس نے کہا کہ میرے بندو، اگر دو خدا بھی ہوتے تو کبھی تو اس میں اور مجھ میں لڑائی ہوتی ہے، کبھی تو وہ میری کرسی کو چھیننے کی کوشش کرتا، میں دن نکالتا وہ رات کر دیتا ہے، میں ہواؤں کو چلاتا وہ روک دیتا، میں دن نکالتا وہ روک دیتا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہمارے اندر یہ رچی ہوئی رچنا نہیں ہے ایشور کی کہ جب بھی دو بادشاہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، جب بھی دو بادشاہ، انسان ایشوری رچنا سے باہر نہیں جا سکتا، یا تو اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اس سے باہر نہیں جائے گا انسان۔ اچھائی کے بھی بہت سارے راستے ہیں اور برائی کے بھی بہت سارے راستے ہیں، یاد رکھیں۔ تو اب جب بھی دو بادشاہ آپس میں ٹکراتے ہیں، ترنت جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب بھی دو طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ترنت جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہمارے اندر ایشور کی رچنا ہے بنائی ہوئی۔ اسی رچنا کے تھرو ہمیں ایشور نے سمجھایا ہے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے تھرو۔ جو سمجھنا چاہے گا وہ سمجھ لے گا کہ یہ قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اور جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ اسی رچنا کے آدھار پر اس نے ہمیں قرآن مجید میں، پوتر قرآن مجید میں سمجھایا ہے۔ تو جو سمجھنا چاہے گا وہ سمجھ لے گا اور جان لے گا اور روشنی میں آ جائے گا کہ واقعی میں یہ میرے بنانے والے مالک کی، سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ اس کا دل اس کتاب پر ٹھک جائے گا۔ لیکن یہی تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ کون میری کھوج کرتا ہے کہ کون نہیں کرتا ہے۔ ہاں، جو کھوج کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، ایمان کی طلب کرے گا، سب کے اندر اللہ نے اپنی پیاس رکھی ہے، یاد رکھنا۔
لیکن زیادہ تر انسان اس دھرتی پر ہمیں ایسا ملتا ہے کہ اللہ کی اس رکھی ہوئی پیاس کو جو اللہ نے رکھی ہے اپنی بندے کے اندر، اس کو جو ہے بجھا دیتا ہے اور دنیا ہی کا کتا بن کے دنیا میں جیون جیتا ہے، اور مرتے ٹائم تک دنیا بٹورتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا بٹورتا ہی مر جاتا ہے۔ ہایا مایا، مال دولت، کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، اسی کی دوڑ لگاتے لگاتے مر جاتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، جو انسان دنیا بٹورتے ہوئے مرا وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور جو انسان اپنے مالک کو راضی کرتے ہوئے مرا، دنیا کے پیچھے نہ پڑا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کو راضی کرو یا ناراض، جو روزی اس نے مقدر میں لکھی ہے اس سے ایک دانہ فالتو نہیں مل سکتا ہے۔ یاد رکھنا، جیون کے سمے کو برباد مت کرو، جلدی سے جلدی غور کرو، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ جو کچھ غور کرو، کتنے لوگ مر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ جب انسان مرتا ہے تو دنیا میں کتنا کچھ دوڑ لگاتا ہے انسان، اور سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان کی آتما، روح آئی ہے آسمان پر سے، ہاں، اسی لیے کہا گیا ہے قرآن میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو یہ روح کی آواز ہے، روح کہتی ہے اس بات کو۔ تو یاد رکھیں، انسان کی جو آتما ہے، جو روح ہے، روح وہ ہے جو میری آواز آپ کے کان سن رہے ہیں، اور جو دکھ رہا ہے یہ شریر ہے۔ تو میں اپنے شریر کے اندر ہوں، میں جو بول رہا ہوں میں ہی تو اصل ہوں۔ تو میرے شریر کو آپ بعد میں مٹی ملائیں گے، مجھے میرے شریر سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی نکال لے گا، کیونکہ اصل میں ہوں۔ تو میرے شریر سے نکلنے کے بعد لوگ میرا نام لینا چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں شریر سے نکل جاؤں گا تو لوگ میرا نام نہیں لیں گے۔ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ مٹی، کبھی مٹی کو جلدی دفناؤ، مٹی کو جلدی مٹی میں بناؤ، ملاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روح شریر سے نکل کر چلی جاتی ہے جہاں سے آئی ہے، اور جو شریر ہے، شریر کو چاہے جلا دو چاہے دفنا دو، ملنا مٹی میں ہی ہے۔ تو انسان کو مٹی میں ملتے ہوئے دیکھو کہ یہ مٹی سے شریر بنا تھا اور مٹی میں مل گیا، اور جس کے اندر روح تھی وہ چلی گئی جہاں سے آئی تھی۔ کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دیکھنا، جب کسی انسان کو دفناتے ہیں، مٹی میں دباتے ہیں، اس وقت دیکھنا کہ اس کا شریر مٹی سے بنا تھا، آج اسے مٹی میں ملا رہے ہیں، اور روح جو آئی تھی آسمان پر سے وہ چلی گئی نکل کے شریر میں سے، امتحان دے کر، ٹیسٹ دے کر۔ تو روح کی آواز، روح کے اندر پیاس ہے اللہ کی، تو روح آسمان کی طرف اٹھنا چاہتی ہے، اور شریر بنا ہے مٹی سے، تو اس کی غذا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا عیش و آرام اللہ نے سب زمین پہ سے مہیا کر دیا ہے، اور انسان کا امتحان لیا ہے۔ تو شریر دنیاوی لذت، کھانے پینے، عیش و آرام کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جو روح کی آواز ہوتی ہے، اللہ کی پیاس ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو انسان بجھا کر دنیا ہی کی خواہشات میں شریر کی خواہش پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو اللہ نے انسان کے اندر جنت کے سپنے رکھے ہیں، ان سپنوں کو اس دنیا ہی میں پورا کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کی روح زمین میں ہی دھس کر، ہاں، مر کر رہ جاتی ہے، کتے کی طرح زمین کی خواہشوں میں ہی۔ جیسے کتا زمین کو بار بار سونگھتا چلتا ہے، بار بار سونگھتا ہے۔ کتے کی خصلت دنیا پرستی کی بہت ساری ہیں۔ جیسے کوئی مردار بھینس جنگل میں کوئی پھینکی آئے، اگر ایک کتے کو معلوم پڑ جائے تو وہ بھگ کے پہنچ جائے گا۔ اتنی بڑی بھینس ہوتی ہے کہ وہ اکیلا کھا نہیں سکتا، چاہے وہ سڑ جائے، لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں اکیلے ہی کھاؤں، کوئی اور نہ کھائے۔ اگر کوئی اور کتا وہاں پہنچے گا تو اسے بھگانے کی کوشش کرے گا وہاں سے کہ میں اکیلے ہی کھاؤں۔ اسی طرح سے جو انسان دنیا پرست ہے، اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ کی رچنا کے خلاف چل رہا ہے، اس کی نیتی کیا ہوگی کہ میں ہی کھاؤں اور سب بھوکے مریں، میں ہی کپڑے پہنوں اور سب ننگے پھریں، میں ہی زندہ رہوں اور سب مر جائیں، میرے بہترین کوٹھی بلڈنگ بنگلہ ہو، اوروں کی جھونپڑی بھی نہ ہو۔ جو لوگ آج دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ان کی یہی نیتی ہوتی ہے۔ ان کے اندر اللہ نے اپنی پیاس رکھی تھی، جیسے روٹی کی بھوک ہوتی ہے، پانی کی پیاس ہوتی ہے، مگر انہوں نے اس پیاس کو دبا دیا اور دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ گئے، اور جیون کے مقصد سے بھٹک گئے، اور جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں تباہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بہت کم انسانوں کی روح، آتما آسمان کی طرف، اللہ کی طرف اٹھ پاتی ہے، اللہ کی طرف غور کر پاتی ہے، ورنہ زیادہ تر زمین میں ہی لوگ دھس جاتے ہیں زمینی خواہش پوری کرنے میں۔ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ مورتی پوجا کرتے ہیں، ہاں، لوگ مورتی پوجا، دنیا کی چیزوں کی پوجا اور شیطان کی پوجا کا شکار
ہو کر مر کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح اس دنیا کی خواہشات میں ہی رینج رینج کر مر جاتے ہیں، رینج رینج کر ہی مر جاتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے ہیں۔ تو بھئی ہم لوگ یہ یوٹیوب کا چینل چلا رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پیسہ کمائیں، ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کا دین سچائی پھیلے دنیا میں اور اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے اللہ کی راہ کو پا جائیں، جیون کا مقصد سمجھ جائیں۔ تو جو بھی ہمارے بھائی یا بہن جو میری آواز سن رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر اس پیغام کو یوٹیوب پر ہی اگر اپنا چینل بنا کر کے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر کے کلپ بنا کر کے آپ پھیلانا چاہیں تو ہماری طرف سے چھوٹ ہے، ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، ہماری طرف سے کوئی منادی نہیں ہے، اور ہمارے چینل کے اندر سے ایک ایک ویڈیو جو ہے ایک ایک کر کے نکال کے اسے پھیلائیں۔ آپ کو فری ویل ہے، چھوٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی خوشی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری زندگی میں اس سے اچھا بدلہ دے گا اور یہاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو۔